بلند معنی ہوں جو ذہن وہاں تک پہنچ نہ سکے عام بشر کا. اب اگر قرآن مجید نے خود کہہ دیا کہ اس میں کچھ آیتیں متشابہ ہیں تو میں نے جو کل عرض کیا تھا یہ اسی کی دلیل ہے کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید نازل ہی اس انداز سے کیا ہے کہ کبھی کوئی بشر رسول سے یہ نہ کہنے پائے کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے. یعنی کوئی عربی زبان جاننے والا جو اچھی طرح کامل طور پر عربی زبان جانتا ہو. اور کس دور کی عربی زبان؟ کون سی عربی زبان؟ یہ ہمارا تجربہ ہے روزمرہ کا. لوگ ملتے ہیں دبئی میں اور شارجہ میں اور سعودی عرب میں اور عراق میں کام کرتے ہیں، مزدور ہیں، اور انہوں نے وہ مزدوروں والی سڑک کی بازار کی زبان سیکھ لی اور ہم سے آ کے کہتے ہیں ہمیں بھی عربی آتی ہے. تجربہ ہے. اب وہ ان میں سے کچھ لوگ ممبر پہ آ گئے ہیں، صرف بازار کی زبان آتی ہے اور وہ بھی پوری نہیں آتی، وہ بھی پوری نہیں آتی. فی معافی سے زیادہ نہیں جانتے، انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ فی کیا ہے اور معافی کیا ہے. اور ماشاءاللہ آغا سیستانی کا جواب دینے کے لیے تیار، آیت اللہ خامنئی کا جواب دینے کے لیے تیار. نہ صحیح عربی بول سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، بغیر زیر زبر کے کاغذ پر ایک جملہ لکھ کے عربی کا دے دیجئے. پڑھ نہیں سکتے سر. مگر کیا غرور جہل ہے. جوانان عزیز، ان برائیوں سے، ان کمزوریوں سے بچیے گا. علم میں غرور ہوتا ہی نہیں، غرور ہوتا ہی ہے جہل میں. علم میں غرور نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، علم میں دل سوزی ہوتی ہے. ارے عزیز تمہیں آتا نہیں، سیکھ لو. یہ کہنا کہ سیکھ لو یہ غرور نہیں ہے، یہ کہنا کہ مجھے آتا ہے مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ غرور ہے. بولو کس نے کہا ہے، کس نے پابندی لگائی؟ اللہ نے تمہارے دہن میں بھی زبان رکھی ہے، مگر سیکھ لو تو بولو. دوبارہ بات، یہ سب بھی جملے کہنے پڑتے ہیں، مجبوراً کہنے پڑتے ہیں، مجبوراً کہنے پڑتے ہیں. کہیں کسی کے دل کو کوئی ٹھیس لگ جائے اور اس ٹھیس لگنے کے نتیجے میں اس میں اصلاح پیدا ہو جائے، طلب علم حاصل کرے تو مجھے بھی ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا. بارہ تو بات پھر اس منزل تک آ جائے کہ محکم اور متشابہ. اس کی ایک تشریح تو میں نے کر دی، لیکن بات یہی ختم نہیں ہو جاتی. میں نے عرض کیا کہ محکم وہ ہے جس کے مضامین روشن ہو، معانی واضح ہو اور حکم ثابت کرنا اس سے آسان ہو. متشابہ وہ ہے جس میں ابہام ہو، اجمال ہو، اور یا مضمون ایسا بلند ہو. اب دیکھیے یہاں پہ ٹھہرے، یہ ایک تحفہ لے کے جائیے گا. قرآن مجید کی بعض آیتوں کے متشابہ ہونے کا راز صرف یہ ہے کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ اتنی بلند ہے جس سے ذہن بشری مانوس نہیں تھا. یعنی عرب تھے، خالص عرب، قریش، زبان داں، اہل زبان، خلاق زبان، سب صحیح، مگر جو خیالات کا مجموعہ تھا، جو افکار کا مجموعہ تھا، جو سطح ذہنی تھی، اس سطح ذہنی پر جو باتیں وہ کیا کرتے تھے، قرآن نے آ کے کچھ ایسی نئی باتیں کہیں جو اس سے بہت بلند تھی. تو لفظیں تو سمجھ میں آ رہی تھی، معنی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. اب یہاں پر ایک مثال عرض کر دوں، صرف ایک یا دو مثالیں عرض کروں گا.
مثلا قرآن مجید میں، اچھا یہ بھی ہے، بعض آیتوں کو بعض علماء نے محکمات میں گنا اور بعض دوسرے علماء نے متشابہات میں. اس کا بھی سبب یہی ہے، یعنی دو عالم ہیں، ایک کہہ رہا ہے یہ محکم ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ متشابہ. اس کا کیا سبب ہے؟ اب میں ایک مثال عرض کروں. قرآن مجید میں بہت سے علماء نے اسے محکم آیتوں میں شمار کیا ہے اور ہے محکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں کہا گیا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی شے نہیں ہے. اچھا لیسا بہت عام لفظ ہے. کاف کا یہ عربوں کے لیے بہت آسان تھا، ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے، اور ہم لوگ یہ کا میں بھی ایک حرف کاف میں بھی بات ہو جاتی کہ اس کے معنی کیا ہے، یہاں پہ یہ حرف ہے یا اسم ہے، اس کا اعراب کیا ہوگا، بڑی مشکل آتی ہے اس ایک حرف کی. ظاہر نحو کی کلاس تو ہے نہیں تو میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. یہ کاف عربوں کے لیے بہت مانوس چیز ہے. مثل کا لفظ، مثل ہی، ضمیر ہے کی، شیء، یہ جتنے الفاظ ہیں اور حروف ہیں یہ سب بہت عام ہیں، اور جو اس کا ظاہری ترجمہ ہے وہ بھی عام. کون سی مشکل ہے اس مضمون میں؟ کون سی مشکل ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی شے نہیں ہے. لیکن جو ذہن الہیات کے باب میں لات و ہبل و عزا و شعرا اور نہ جانے کتنے بتوں کی شکل میں خدا کو دیکھتا تھا، جو کفر و شرک میں مبتلا ذہن تھا، اس کے لیے یہ مضمون بھی اتنا بلند تھا جو سمجھ میں نہیں آتا تھا. مضمون بلند ہے. قل هو اللہ احد، کیا مشکل ہے اس میں؟ محکم آیت ہے، مگر مشرکوں کے لیے یہ سمجھ سے باہر بات تھی، بلند تر. لم یلد ولم یولد، الفاظ میں کوئی ابہام ہے؟ لم یلد ولم یولد عام لفظ ہیں، لیکن یہ ذہن انسانی جو تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ بغیر باپ کے کوئی بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے یہ مضمون سمجھنا مشکل تھا. نہ وہ عیسیٰ کی حقیقت سمجھ سکتا تھا، نہ خدا عیسیٰ کی حقیقت سمجھ سکتا تھا. مضمون بلند تھا. تو یہ آیت محکم ہے، مگر مضمون کے اعتبار سے بہت سو کے لیے جو خدا کے لیے ہمسر کے قائل تھے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، لفظ عام ہے، محکم ہے، مضمون عام، مگر ان کے لیے سمجھنا مشکل تھا، اور آج بھی مشکل ہے. بہت سے ایسے ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بڑے فلاسفرز ہیں، دنیا کے بڑے کام کر رہے ہیں، حکومتیں چلا رہے ہیں، سب کچھ ہے، مگر عبادت کرنے کے لیے سامنے ایک بت رکھ لیتے ہیں. یہ کیا مشکل ہے؟ اپنی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اپنے ہاتھ سے ایک چیز بنائی، چاہے لکڑی سے تراش لیا، پتھر سے تراش لیا، کسی چیز سے کوئی چیز بنائی، ایک مجسمہ بنایا، ایک شکل بنائی، سامنے رکھ لی اور اس کے سامنے خود سجدہ ریز ہو گئے. جو اپنے مصنوع کے آگے سجدہ ریز ہوں، قرآن نے جس صانع کا تصور پیش کیا ہے وہ صانع کا تصور انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا. اس لیے حقیقت توحید ہی مشتبہ ہو کر رہ گئی، متشابہات کا حصہ بن گئی ان کے لیے. تو عرض یہ کرنا ہے مقصود کہ بعض مضامین ایسے ہیں جو اتنے بلند ہیں، مضمون کی بلندی وہ انسانی ذہن کو حیرت میں ڈال دیتی ہے. وہ حیرت تشابہ اور اشکال کا سبب بنتی ہے. اب یہ محکمات و متشابہات کی بحث کتنی پیچیدہ ہو گئی. ایک تو اصطلاحاً یہ ہے کہ کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں، اور پھر جب یہ مشکل سامنے آئے کہ جو محکم آیتیں ہیں ان میں بھی کیسے یقین کریں کہ یہ محکم ہے اور سب کے لیے محکم. تو ایک چیز یہاں پر ایک فیصلہ ابھی کر لیجئے کہ یہ جو محکم اور متشابہ کی اصطلاحیں ہیں یہ ریلیٹیو ہیں، یہ نسبی ہیں، یہ اضافی ہیں. ممکن ہے کہ کوئی ایک شے کسی کے لیے محکم ہو، دوسرے کے لیے متشابہ، اور ممکن ہے کہ کوئی ایک شے کسی کے لیے متشابہ ہو، کسی اور کے لیے محکم. جب یہ بات ثابت ہو جائے گی، اضافیت موت کی طرف ذہن ملتفت ہو جائے گا، تو پھر یقیناً یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گی کہ کچھ ایسی بھی شخصیتیں ہو سکتی ہیں کہ تمام عالم کے لیے قرآن میں متشابہ آیتیں ہو تو ہوں، ان کے لیے